الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. صدق اللہ مولانا العظیم. اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، جس طرح ھذا کہتے ہیں قریب کے لیے اور ذالکا کہتے ہیں بعید کے لیے، وہ کے معنی میں دیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع ہے اولئک، وہ سب لوگ، دوز پیپلز، ان کے لیے استعمال ہوا اشارہ بعید کے لیے، وہ سب لوگ. اولئک یجزون، یہ جن کا پیچھے سارا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ جن کی ساری صفات بیان کی گئی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے لے کر آخر تک یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اولئک یجزون، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، یا جزا واو اور نون. یہ آخر پہ واو نون کس بات کی علامت ہے؟ جی بالکل ٹھیک، جمع کی علامت واو الف، واو نون اور یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں، اور کلمے کے آخر پر الف، الف نون اور یا نون لگ جائے، یہ مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہونے کی علامت ہوتی ہیں. یا نون تو مثنیٰ کی علامتوں میں بھی ہے اور یا نون جمع کی علامتوں میں بھی ہے. جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگی وہ جمع کی علامت ہوگا، اور کلمے کے شروع میں یا لگا ہوا ہے وہ تو فعل مضارع کی علامت ہے. یا، تا، الف اور نون یہ مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں. یا ساتھ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہے، تا سیکنڈ پرسن کی بھی علامت ہے، الف فرسٹ پرسن کی علامت ہے اور نون فرسٹ پرسن ہی کی ہے لیکن جمع کی علامت ہے. جزا اردو میں بھی کہتے ہیں بدلہ، معاوضہ، صلہ، مزدوری، اجر. جزا بدلہ ہے. یجزون، اور ایک بات یاد رہے کہ اگر فعل مضارع کی علامت کے اوپر پیش لگی ہو اور تیسرے حرف کے اوپر زبر لگی ہو، یہ دیکھیں یجزون، مضارع کی علامت ہے یا، اس کے اوپر پیش آپ نے دیکھ لی، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ یا، جیم اور زا. زا کے اوپر دیکھیے کیا ہے؟ زبر ہے، یہ زبر لگی ہے. یہ زبر بتاتی ہے کہ اگر علامت مضارع کے اوپر پیش اور تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کلمہ، یہ فعل معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے. یہ ایکٹیو وائز نہیں ہوتا، یہ پیسیو وائز ہوتا ہے. گویا کوئی اور جزا دے گا، وہ جزا دیے جائیں گے. اولئک یجزون، یہ وہ لوگ ہیں جو جزا دیے جائیں گے، جو بدلہ جن کو دیا جائے گا. الغرفۃ، الغرفۃ، ویسے تو غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، غرفہ کہتے ہیں گھر کو، لیکن الف لام لگا ہے. وہ خاص گھر، وہ خاص کمرہ جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جو بالا خانہ ہے، جو ساتویں آسمان پر اعلیٰ عالیشان گھر ہے، وہ جو متقیوں کے امام کے رہنے کے لیے بہترین گھر اللہ نے عطا کیا ہے، وہ محلات جو عطا کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. بما، یہ کلمہ دیکھیے یہ کیسے بنا ہے، با جمع ما سے. با کے کلمہ ہم نے پڑھا تھا کہ با کے ایک معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، بسم اللہ کے اندر، یاد ہوگا آپ کو، بسم اللہ کے اندر نام کے ساتھ، بالقولی گفتگو میں، وہاں اس کا ترجمہ ہم نے میں کیا تھا. کہیں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا بجہالت، جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے، اور کہیں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا پر باللہ، اللہ پر، اور کہیں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا بدلے، اور کہیں پر ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ متعلق بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق جانتے ہیں.
یہاں پر با کا کلمہ دیکھیے کہ سبب کی وجہ سے اگر یوں ترجمہ کرے تو جملہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور ما کا مطلب تو ہوتا ہے جو، اس سبب جو کہ یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، جی وہ سب جزا دیے جائیں گے، بما صبروا، بما اس سبب جو کہ صبروا، دیکھیے صبروا یہ کلمہ، صبر کا کلمہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، آخر پہ یہ جو واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ یہ جمع کی علامت، ان سب نے صبر کیا، صبر اس ایک شخص نے صبر کیا، ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یا تا الف اور نون نہیں لگا ہوا، یا تا الف نون لگا ہوتا تو یہ مضارع ہوتا، اس کا ترجمہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہوتا، اور اگر سین لگا ہوتا تو صرف مستقبل قریب میں ہوتا، اگر سوفا لکھا ہوتا تو مستقبل بعید میں ہوتا، لیکن یہاں پہ تو یا تا الف اور نون ہی نہیں لگا تو سوفا اور یا سین کا اضافہ کیسے ہوتا؟ صبرا اس نے صبر کیا، اور صبرو ان سب نے صبر کیا، بما صبرو اس سبب جو ان سب نے صبر کیا، واو یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، بما صبروا اس سبب جو انہوں نے صبر کیا، وَيَلَقَّوْنَ لکھا کا کلمہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے ملنے کے لیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے یا جو مضارع کی علامت ہے اس کے اوپر پیش ہے، آخر پہ تو واو الف ہے، لیکن تیسرے کے اوپر دیکھیے کیا لکھا ہے، زبر ہے یا زیر؟ زبر، اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ایکٹیوائز نہیں رہا، یہ بھی پیسیوائز ہو گیا، کوئی انہیں دے گا، کوئی انہیں ملائے گا، یلقون، یلقا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وہ اسے ملتا ہے یا ملے گا، ملتا ہے یا ملے گا، یا وہ پائے گا، یلقون انہیں ملتا ہے یا وہ سب پائیں گے کسی کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ پائیں گے یا اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، فی ہا یہ کلمہ فی جمع ہا سے مل کر بنا، فی کا مطلب تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے نا جی، فی الفور، فی صد، فی الحال، یہ بھی، اور ہا تو ضمیر ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے، ہا اس ایک مؤنث میں، یہاں مؤنث سے مراد الغرفہ، وہ جنت کے اندر ملنے والا عالیشان محل، اس عالیشان محل کے اندر انہیں ملے گا تحیتن، یہ اگر آپ کو باہر سے سعودی عرب یا عرب امارات کہیں عرب دنیا سے کوئی کارڈ وغیرہ آتا ہے، عید کارڈ وغیرہ، اس کے نیچے پہ لکھا ہوتا ہے ما تحیات، یہ تحیہ کا کلمہ یہ جمع ہے، تحیات آداب و تسلیمات کے معنی میں ہوتا ہے، یہ پروٹوکول کے لیے جتنے کلمات کہے جا سکتے ہیں یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ نماز کے اندر بھی کہتے ہیں نا التحیات، سارے کے سارے آداب و تسلیم کے کلمات اللہ کے حضور پروٹوکول کے لیے، سارے کے سارے کلمات، یہ سارے کلمات تحیہ کے معنی میں ہوتے ہیں، دعا والسلام، دعائیں اور سلامتیاں، یہ سارے کے سارے اس سے مراد تحیہ ہے، واو کے معنی، اور سلام، سلام یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، سلامتی کا ہونا، اور سلام اردو میں بھی کہتے ہیں سلوٹ کا پیش کیا جانا، تو گویا یلقون فیہا انہیں ملے گا یا اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، فیہا اس غرفہ کے اندر، اس عالیشان محل کے اندر انہیں ملے گا تحیتن، انہیں زبردست استقبالیہ دیا جائے گا، والسلام اور سلوٹ پیش کیا جائے گا، انہیں سلامی پیش کی جائے گی، یہ انہیں عطا ہونے والا ہے، یلقون فیہا تحیتا والسلام، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بالا خانہ کی صورت میں پائیں گے اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، مبارک ہیں وہ عباد الرحمن جن کا یوں استقبال کیا جائے گا۔ اس میں بھی میرے ساتھ ذرا دیکھیے،
اولئک تو یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آ رہا ہے کلمہ. یجزون کے اندر جزا ہماری زبان کا کلمہ. غرفہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن بے بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. صبر بھی یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ. وہ بھی اور لقاء بھی، فی بھی، تحیہ بھی، وہ بھی اور سلام بھی، یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہوتے. کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟